آپ ایک مرتبہ مدرسے کا سروے اس وقت کریں جب مدرسوں کے اندر گھنٹی بجتی ہے کہ ناشتے کا وقت ہو گیا، کھانے کا ہو گیا، تم ان کے کھانے کو دیکھو، خدا کی قسم تمہارے آنسو کا نکلے تو کہنا۔ بس عرض یہ کروں گا، ہم نے پتلی دال اور کچے کناروں والی روٹی کھا کر اللہ کے دین کی سرپرستی کے لیے جان کی بازی لگا دی، تم نے مکھن پروٹھے کھا کر ہمارا ساتھ نہ دیا۔ اب بتاؤ قیامت کے دن اللہ کے ہاں 5,000 10,000 2,000 دے کر جان چھڑانے والوں قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ دعوت دینا حافظ احمد خان رحمۃ اللہ کا وہ آئے ہیں۔ حافظ عبداللہ بن مولانا عبدالرحمان صاحب، حافظ محمد بن محمد افضل، حافظ محمد عاطف بن محمد منور، حافظ محمد شعیب بن تاج محمد، حافظ محمد احسن بن محمد شفیع۔ یہ وہ طلبہ تھے جنہوں نے جامعہ سے سال مکمل کی اور اس کے بعد حفظ مکمل کرتے ہوئے طلبہ حافظ عبدالسمید بن محمد ارشد صاحب، حافظ عبدالسمید بن محمد ارشد صاحب، حافظ محمد اسد بن محمد اسلم، حافظ محمد محمد بن محمد عمران، حافظ عبید اللہ بن محمد عاصم، حافظ محمد انس بن گل الرحمان، حافظ محمد زہیر بن شرافت علی، حافظ محمد اسامہ بن اشتاق، حافظ ابن شاہ الحق بن محمد حسن، حافظ عبدالرحمان بن محمد مومن، حافظ عبدالرحمان بن محمد مومن۔ اب انہیں حفظ و برداشت مکمل کرنے والے طلبہ کو ایک صاحب کی طرف سے اعزازی شیٹ دی جا رہی ہے، یہ طلبہ اپنی شیٹ بھی وصول کر رہے ہیں، اور اسی طرح ان طلبہ کو ایک ساتھی کی طرف سے قرآن پاک ہدیے میں دیا گیا ہے اور ایک ساتھی کی طرف سے ان کے لیے ایک جوڑا دیا گیا ہے۔ یہ تمام طلبہ اپنی چیزیں یہاں سے خصوص کر رہے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثيل له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا النبي الكريم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجبیت کرام میرے بزرگوں عزیز دوستوں امام باقیدار معزز مہمانوں سے تشریف لائی ہوئی ماں بہن علاقہ بھر سے علماء کرام کی تشریف آور آج آپ جامعہ تقریر قرآن کی سالانہ تقریب میں تشریف لائے اور یہاں سر پر دستار سجاتے ہوئے
اپنی اسناد اور قیمتی کتابوں پر دین وصول کرتے ہوئے آپ نے کچھ بچوں کو دیکھا جن کو حضرت ڈاکٹر صاحب ان کے ہاتھوں کے تحائف کو پھر سجاتے ہوئے بتاتے ہوئے کہہ رہے تھے بھائی مبارکباد تو دے دو. تو میں نے اس کا ہلکی سی زبان سے کہا کہ انہوں نے کون سا اچھا کام کیا. اگر یہ پکڑی اور ٹوکری سینے میں جو اللہ کی دائرہ کتاب جس میں بڑی محفوظ ہے، اگر اس کردار کو اس نے سنبھال کر رکھا تو یہ گھر کے اندر دین کی وہ شمع جلائے گا جس سے نسلیں گمراہی کی طرف جانے سے بچے گی اور ہدایت کا نور نصیب ہوگا. ہم نے محنت کی اس بچے پر بڑی مشکل سے، اس کی روشنی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی. مطلب سے ہلکی ہلکی گنگا کی روشنی کو اللہ تعالیٰ پالی مشکل کا سہارا بھائی عبد الرحمان عبد المنان اور دیگر اساتذہ جنہوں نے گمراہی کی ہواؤں اور بڑھتی ہوئی بے حیائی کی طوفانوں سے اس دیے کی روشنی کو بچایا. دن رات محنت اور محبت کی باڑ لگائی، تب جا کر یہ روشنی یہ چراغ روشنی دینے کے قابل ہو. آپ کی لاپرواہی کی ایک ٹوٹ نہ دیکھی اس کی ساری روشنی ختم ہو. علمیہ یہ نہیں کہ ہم قرآن پوری پڑھیں. افسوس اس بات کا ہے ہم سو لگا رہے ہیں، چھانٹ بھی کر رہے ہیں کہ لوگ قرآن کیوں نہیں پڑھتے. یہ نہیں، وہ تو اندر کی بات ہے. پڑھے ہوئے بچے قرآن کیوں پڑھتے؟ آپ کے پاس اگر کوئی اس کا جواب ہے دیجیے. میری سمجھ میں تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اہل قدر کی نظروں میں ہوتے ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے جس گلشن کے حوالے ہم نے یہ پودا کیا اس کے پانی دینے میں کوئی کمی نہیں اور پانی کی گوڈی کرنے میں کوتاہی ہے. یہاں یہ کرتا رہا صاحب دادا، اس کو نماز کا، قرآن کا، رحمان کا، فرشتوں کا ماحول ملا. اس کے سر پہ دستار سرف دے کر اس کو روانہ کیا تو اس کے سینے میں ہدایت کی ٹگمگاتی روشنی نے گمراہی کے دلدل، خواہشات کے پہاڑ، جھوٹ پر مبنی دنیا دیکھی. اس نے کہا بھائی میرے ہاتھ کھڑے واپس آ جا. اگر اس کنویں میں تمہیں گرنا ہے تو سب سے پہلے اس کنویں کا پانی میری روشنی کو ڈوبے. میں نے کہا ہوا کیا؟ اگر جو مجھے 9 مہینے کوکھ میں اٹھا کے پھر رہی تھی، پھر گود میں اس نے مجھے دودھ پلایا اور قدم قدم پہ میری ہنسی کو بھی دیکھ کے روتی تھی، میرے رونے پر بھی سونا پڑتا تھا. اگر رات کے اندھیرے میں رونے لگتا تو یہ کڑک جاتا اور میرے ساتھ اپنے ساتھ لیٹے ہوئے سب سے بڑے میرے چوکیدار کو کہتی اجی اٹھنا دیکھنا کیا ہوا. لگتا ہے کہ اب جب میں اس کے پاس
ایک بہت بڑی امانت لے کے جاؤں گا، یہ میری اس طرح حفاظت نہیں کرے گی جس طرح یہ کیا کرتی تھی۔ رویا، ارے حافظ جی کے پاس لے جا، کب کروا، کوئی تعویذ نہیں کیا۔ یہ قدم قدم پر خدا کے قرآن سے رہنمائی لیتی تھی۔ اس نے زندگی کا سہارا میرا اللہ کا قرآن اور دینی ماحول بنایا تھا۔ آپ کو یاد ہے، بازو پہ، پاؤں میں، گلے میں، اور یہاں کالا سا کرک، اور یہاں ہر طرف خدا کے قرآن کی تعویذ کی صورت میں باڑ تھی۔ لگ رہا ہے یا وہ راستہ بھول گئی یا اس کی لگائی ہوئی باڑ پسند نہیں آئی۔ پہلے جب مجھے دور دے دیتی تھی تو کہتی اللہ اللہ نے اللہ کا تھا۔ اب میں مختلف طور سے جمعرات اور جمعے کی چھٹیوں میں گھر جا کے میں کھڑکی میں سے دیکھتا رہا۔ اب اس کی زبان پر مجھے 3 سال کے عرصے میں وہ ترانہ نظر نہیں آیا۔ جس قبلے کے حوالے مجھے کر رہے ہو تم اس کے آگے ہاتھ جوڑو، محنت پر، اپنے فیشن، اپنی بے حیائی، گرم ہوا دے کر میری چراغ میری روشنی کو مت بجھاؤ۔ تم یہاں تشریف لائے، سروں پہ ٹوپیاں، باوجود کوئی نقلیات، کوئی منہ سے ایسا برا جملہ نہیں جو مسجد کے ماحول کو گندا کرے، حتیٰ کہ تم یوں دیکھ رہے، اگر تمہارے پیچھے سے تو کوئی کر رہا تو کر رہے۔ اس ماحول کے اندر یہ پڑے، ان کو ہلکی سی بھی بے حیائی اور دنیا کی تیز رفتاری کی ہوا لگی۔ جیب کاٹنے والے مدرسے کے بعد بہت ہیں، ان کے قرآن والے سینے کی جیب کاٹنے والے بہت ہیں۔ کسی ایک کے پتے چڑھ گیا، اس کا میرا فرق بتائے گا۔ بچہ ہم نے تمہارے حوالے کیا، ایک بے نمازی ہاتھ کا اس کو مت کھلانا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو اتفاق کریں گے، ہم آپ کے گھر آتے ہیں، مجھے نہیں دوسرے علماء کا ان کی بھی دل نہیں ہوئی، لیکن یہ آپ کی دل چوئی کرتے ہیں۔ میرا ہر جلسے میں جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ یہ 5.5 گز کا یہ کپڑا عام نہیں۔ پاکستان اور پاکستان سے 22 خان کا ہوگی اس پگڑی کو سرپرستی، اور 23ویں خان کا ابھی حالیہ 15 دن پہلے مدینہ شریف میں ابھی علیہ السلام کے روزہ کے ساتھ ایک چھتری ہے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب والا کوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آ گئے، حضرت مولانا محمد یونس صاحب والی کوئی نے، حضرت میاں ابو الحسن الدین رحمۃ اللہ علیہ سے 4 سلسلوں میں سند کے ساتھ اجازت دی، سلسلوں میں داخل کیا، پھر اس کے بعد حدیث شریف کی اجازت دی، وہ بھی سند ملی۔ کچھ پودے دھوپ برداشت کرتے ہیں، کچھ دھوپ سے مرجھا جاتے ہیں۔ ہمارے اندر جو آپ ہمارے سے کہتے ہو دعا کرو، کیوں کہتے ہو؟ کیا آپ کے منہ زبان نہیں؟ ہمارے سے کیوں کہتے ہو؟ آپ ہمیں کہتے ہیں کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، اخبار تم پڑھ گئے، کتابیں تم پڑھ گئے، ڈائجسٹ تم پڑھ گئے، ٹک ٹاک تم پڑھ گئے، یوٹیوب تم پڑھ گئے، فیس بک تمہیں نہیں پڑھنی آتی تو ہمارے سے کیوں کہتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اس بھیس کو دیکھ کر تمہارا ایمان اور تمہاری محبت یہاں تک بڑھ گئی کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، ہمارے سے زیادہ اللہ ان کی سنتا ہے، ہمارے سے زیادہ اللہ ان کی مانتا ہے۔ اور ہے میں تو ایک ادنا سا مجھے بہت بڑے لاحال ہے، اور کیا پتا آپ کی فکر، آپ کا دھیان ایسا اللہ سے جڑا ہوا ہے کہ آپ کی
وہ کیفیات جو اس وقت ہماری ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اول میرے ہر علاقے میں جگہ جگہ گھر ہے، یہاں قاری ذہنی صاحب کا گھر ہے، اب یہ میرے پہنچ گئے تھے۔ مولانا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی گھر کا کھانا نہ کھائیں، تم ہمیں بلاتے ہو، ہمارا کرایہ ہماری فیس جو تم کو ہمیں دیتے ہو اور منہ بھر کے دیتے ہو، اللہ کا شکر۔ ہم تمہارے سے روٹی کا تقاضا کرتے ہی نہیں، اگر تمہاری چاہت ہوتی ہے کھانا کھلانے کی، اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں بے گناہ کے ہاتھوں کا مت کھلانا۔ ایک سال کے بعد جلسہ کرواتے، میں بھی کھانا نہیں کھایا، ہماری صاحب بہت متقی ہے، ایک سال کے بعد جلسہ کرواتے جس میں سینے میں عثمان پر حمد تعالیٰ اور قال رسول ہے، ایک بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ کھاتا ہے، اندر کی ساری کیسے کروں؟ مشاہدہ کیجیے، 1 2 3 4 5 6 7 8 حلال رزق گھر میں لائے اور اپنی بیوی سے کہیں، پکانے والی سے کہیں، باوضو ہو کر سر کے بال ڈھانپ کر سینہ اور پیٹھ کا حصہ ڈھانپ کر درود شریف اور اللہ کی ذکر اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ سمجھی سے لے کر روٹی تک آٹا گوندنے میں ذکر میں تیرا دھیان ہو، ہڈیا جب اس میں چمچہ چلے تو جس طرح بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، برتن میں ڈالتے وقت، بھونتے وقت، اتارتے وقت درود شریف اور ذکر اذکار میں ذمہ داری سے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، جو بچہ جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے اٹکیلیاں کرتا ہے، انشاءاللہ نمازی ہاتھ کا 8 دن کھا کے دیکھ لو، تمہیں رات کے اندھیرے میں تہجد کے بغیر مصلی پہ نظر آئے گا۔ ڈاکٹر عطا المحسن القاسی سے جو اس وقت مدینہ شریف میں 27 سال سے امام ہیں، پہلی میری ملاقات ان سے، پھر مولا خالد بدری سے ملاقات، پھر فیروز میمن صاحب سے ملاقات، وہاں بھی بیانات مسلسل رہے، 14 دن میں تقریباً 15-16 دن۔ پھر اس کے بعد وہ حذیفی صاحب سے ملاقات کے لیے گئے، دراز میں اپنی بات کر دوں، میرے ساتھ داڑھی مونڈ تھے کچھ، تو مجھے خالد کہنے کا آپ تشریف لے جائیں، ان کی اجازت ہے، کیونکہ اگر آپ ان کو لے جائیں گے وہ آپ کو بھی کمرے سے نکال دیں گے، ان کو بھی نکال دیں گے۔ مسجد نبوی کا امام ہے، حضور کی مسجد کا، وہ داڑھی مونڈ کے سلام کا جواب تو دور کی بات اپنا منہ پہ کپڑا ڈال کے منہ پھیر لیتے ہیں۔ میں نے کہا مسجد نبوی کا امام ہو، داڑھی مونڈ کے سلام کو قبول نہیں کرتا، جو اماموں کا امام ہو وہ ہمارا سلام قبول کرے گا؟ مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے، میرا کوئی تمہارے پہ زور نہیں، دروازہ پیچھے بھی ہے، دروازہ آگے، اعلان ہوگا حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ راستہ دیجیے، میں نکل جاؤں گا، لیکن بھائی آپ نے مجھے اپنے سے 5 فٹ اونچا بٹھایا ہے، میں 4 فٹ نیچی گری ہوئی بات نہیں کروں گا، 10 فٹ اونچی کردار پر مبنی اور بھری ہوئی بات کروں گا، تاکہ میرے بابو ہم بے شک عمل نہ کریں لیکن احساس تو پیدا ہو جائے۔ اب تو غلطی کرنے والے کو ٹوکنے والا کوئی نہیں، اس لیے غلطی کرنے والے کو غلطی کرنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا۔ خدا بھلا کرے دینی مدارس کا اور مسجد کے ممبر پر بیٹھنے والے حق بیان کرنے والے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ پوری دنیا کا کفر ان کے پیچھے لگا ہے، وہ نشانہ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا، وہ تاڑ میں، گاڑی میں ہو، گھر میں ہو، مسجد کے محراب میں ہو، کہیں یہ اس ٹوپی پگڑی داڑھی کے کلچر کو عام کرنے والا، اللہ اس کے رسول کی مبارک زندگی اس کے حکموں کو بیان کرنے والا کہیں نظر آ گیا، زانی کو چھوڑ دیں گے، شرابی کو چھوڑ دیں گے،
ملک بیچنے والوں کو چھوڑیں گے، قرآن کی تشہیر کرنے والے کے سینے کے اندر گولیوں کی بوچھار کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جناتوں کو بھی دو بڑے ڈھنگ سے سفاری کرتے ہو، ہم لڑائی سے ہمارے بچے نہیں ہیں، ہماری بیٹیاں اس دن کی منتظر نہیں ہے کہ جس دن انہوں نے سہاگن اور لال جوڑا پہننا ہے وہ ہمارے سے بہت امیدیں وابستہ رکھتی ہیں۔ کبھی ہم نے مجمع میں کہا ہو کہ خالی بشیر سے کشمیر نے یا کسی جلسے والے نے پیسے کم دیے، ہمیں آپ پیسے دو۔ کبھی ہم نے کہا ہو کہ بھائی جاتے ہوئے چائے پلا دینا، روٹی کھلا دینا، ہم تو تمہارے سے جانے کا راستہ بھی نہیں پوچھتے، بھٹکتے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ہمارے پہ رحم کیجیے، ہم قابل رحم لوگ ہیں، آپ نے ہمارے پہ کچھ ڈیوٹی لگائی تھی، اس کے بدلے ہم نے آپ سے تقاضا کیا تھا، آپ نے کہا تھا فکر نہیں کرنی، آپ اپنی ڈیوٹی پوری کیجیے۔ ہم نے کہا تمہاری کڑوی کسیلی برداشت کریں گے، تم ہمیں ممبر پہ ٹوکو گے، ہم آنکھ سر جھکائیں گے، تم ہمیں محراب پہ ٹوکو گے، ہم سر جھکائیں گے، تم 2 روٹیوں کا کانا دو گے، 500 روپے دیتے ہوئے 10 باتیں کرو گے، ہم بالکل تمہارے آگے ہونٹوں کو سیدھے کھڑے رہیں گے۔ کچھ ذمہ داری آپ کی تھی، کچھ ذمہ داری ہماری تھی، آپ نے ہم سے مطالبہ کیا 5000 دے رہا ہوں، اس کے پیچھے مجھے کچھ چاہیے۔ میں نے کہا کیا؟ آپ نے کہا ختم نبوت کی چوکیداری چاہیے، سیکیورٹی دو گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ تم دال روٹی دو، ہم افواج پاکستان سے زیادہ جرأت مند تمہیں قرآن کے محافظ دیں گے، ختم نبوت کے چوکیدار دیں گے۔ بتاؤ کسی دور کے اندر حضور کی پاک ختم نبوت کی پگڑی پر کسی کی انگلی اٹھی، بازار والوں کا بازار بند نہ ہو، دکان والوں کی دکان بند نہ ہو، غلامان محمد میدان میں آئے، حضور کی ختم نبوت کی پگڑی بچی، بچے ہم نے یقین کیا۔ نبو سے صحابہ پر قربانیاں ہم نے، آپ کو تو ان شہداء کے جنازے پڑھنے کی توفیق نہیں، ہزاروں قربانیاں ہیں۔ کبھی رمضان المبارک میں غرباء اور مساکین کی خدمت کرنے والوں نے کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ مولانا مجھے آپ یہ فتویٰ دیں، میں تو تھک گیا، عراق میں گیا، بغداد میں گیا، جامع امام اعظم خلیفہ میں گیا، ساؤتھ افریقہ میں گیا، دارالزکریا میں گیا، جمعیت الہند سے فتویٰ میں نے مانگا، سب نے مجھے روک کے دکھایا، مجھے کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ مسجد بنائی 10 کروڑ روپے، ابھی کام باقی ہے، مدرسہ بنایا 12 کروڑ کا، ابھی کام باقی ہے۔ اس مسجد کے اندر اذان دینے والا، اس مسجد کے اندر امامت کرانے والا، اس کو تم نے مکان کے لیے، رہائش کے لیے مکان بول دیا، بولا جس کا دروازہ بھی بول دیا۔ تیرے گھر میں اسٹڈی روم اللہ اور دے، میں کوئی وہ نہیں کہہ رہا تھا، آپ کے گھر میں اسٹڈی روم بنے گا، ڈرائنگ روم بنے گا، سلیپنگ روم بنے گا، ڈائننگ ہال بنے گا، ٹی وی لانچ بنے گا، بیٹھک رہے گا۔ مولوی کو تم نے کیوں مارا؟ بچے جوان ہو گئے، بیٹیوں کا علیحدہ کمرہ، بیٹوں کا علیحدہ کمرہ، یہ قرآن کی فیکٹریاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ مسجد کا 2 کمرے، ایک میں سامان، دوسرے میں مولوی صاحب کی جوان 3 بیٹیاں، جوان 4 بچے، اور میاں بیوی سمجھ سو رہا ہے۔ تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ تمہارے میر خاص کی میونسپل کمیٹی کی درجہ 4 کے کلرک کی تنخواہ اور مسجد کے شیخ الحدیث کی تنخواہ تمہیں جب ہاتھ کے اندر پکڑاتے ہوئے تمہیں خدا کا خوف کرنا نہیں، تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ اگر یتیم کا حق کھانے پر خدا کی پکڑ میں آؤ گے تو علماء کرام کی تم سرپرستی کرنا چھوڑ دو، اللہ کی قسم اس سے زیادہ خدا کی پکڑ میں آؤ۔ باتیں شاید کے
بابرکت ذہنوں میں اچھی نہ لگ رہی ہو، لیکن مجھے ان کی وکالت کرنے دیجیے۔ کہاں سے پردیسی آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ اگر تم اپنی بیٹی، لاڈلی بیٹی کا 25 لاکھ کا جہیز تیار کرتے ہو تو کیا وہی آرزویں، وہی امیدیں جو تمہارے بچوں کو تمہارے سے ہیں، ہمارے بچوں کو ہمارے سے نہیں؟ میری بیٹی کو سونے کے کنگن پسند نہیں، میری بیٹی نہیں چاہتی کہ میں بھی 1 لاکھ روپے کی شادی والی جوڑا پہنوں۔ کہاں سے لائے؟ اگر مولوی کے گھر کے اندر رونا پڑا ہوا تو بھائی تجھے مسجد کے اے سی کی ٹھنڈی ہوا لینے کی اجازت نہیں ہے۔ خدا را اس محکمے پر توجہ دو۔ اور سنا، میں نے آج آپ سے کچھ باتیں کر گلا نہیں کرنا، تقریریں بہت سنتے ہوں، میں خالی مدد صحیح سے کہہ رہا تھا کہ اجازت میری ہمت نہیں ہے، مگر تھوڑا بہت ابھی اس حالت میں تیسرا بیان ابھی میں نے کال کرنا ہے، پھر میں نے کراچی پہنچا۔ بولا حکومتی لیول پر عوامی سطح پر اور محراب آپ نے سرپرستی کرنا چھوڑ دی۔ اس کا نقصان مجھے نہیں پتا تمہاری زندگی میں کیا ہوگا، لیکن ہماری زندگی کے اندر نقصان یہ ہوا کہ علماء کو رات کو نیند نہیں آتی، مولوی کے بچے نے مولوی بننا چھوڑ دیا، شیخ الحدیث کا بچہ الیکٹریشن کا کام کر رہا ہے، موٹر سائیکلوں پر ورکشاپ پہ کام کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے باپ تیری مسجد نے تجھے کیا کیا؟ میں تو ایسی گزر کی زندگی نہیں گزار سکتا، میں بھی ایسی مانو کرتا کہ جہاں نمازیوں کی گالیاں اور تانے بھی ملے، ان کی جھوٹیوں کی جگہ بھی صاف کروں، تب میں اپنی زندگی کے ارمان پورے نہ کر سکوں۔ میں ذمہ داری سے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مؤذن کی تنخواہ 40,000، امام کی تنخواہ 70,000۔ خدا کی قسم تمہارے بچے یونیورسٹیوں سے اپنا منہ موڑ کر ادارے مدرسوں کی طرف کریں گے۔ جن بچوں میں، جن نسلوں میں ایک بھی قرآن کا قاری نہیں ہے، تم اس محکمے کو فعال کرو، گھر کے اندر قرآن کا قاری نظر آئے گا۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، قرآن پر پیسے مانگنا حرام، تراویح والے قاری صاحب کو دینا حرام، دیسی گھی کی مٹھائی تم نے اپنے گھوپے میں ڈالنا حلال، روزے کے شربت مادے والا دودھ پینا حلال۔ اگر تم نے قرآن سن کے روزہ کا دودھ پیا تو اس نے بھی تو قرآن پڑھ سنایا ہے، اس نے بھی تو پڑھنا چاہیے۔ 27 اپریل کو اسے جوڑا وہ دیں گے جو تمہاری رضائی کا اثر بھی نہ تمہیں پسند آئے۔ کیٹی کا جوڑا جون کے مہینے میں دے کے گئے، حضرت اسے پہن کر میرے ابو کے لیے دعا کرنا، حضرت اپنے جسموں پہ کھجلیاں کرے گا، تمہارے ابو سے دعا کرے گا۔ آپ مجھے دعائیں دیں، میں بھیک مانگ کے جا رہا ہوں، میں آپ کی وکالت کر کے جا رہا ہوں۔ تیری مسجد کا امام پریشان ہو، اس کی ماں بیمار ہو، اس کی بیٹی بیوی میں سے کسی کو کینسر ہو، تو رمضان کا مہینہ مدینے میں گزارے، تو فتویٰ مسجد کے متولی تیرے لیے جائز ہے کہ حرام ہے؟ تم نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ اتنا مسلمانوں کے گھر میں خدا کے دین کا مذاق اڑا کہ کافروں نے اللہ کی قسم ان اداروں والوں نے پگڑی والوں کی طرف دیکھ کر اتنا ہنسنا شروع کیا۔ انلے تھللے کتے بلوں کو تو ان کے ملکوں میں جانے کی اجازت ہے، تم بھی پگڑی والوں کیوں؟ جن کی پینٹ میرے عزیزوں کھڑے ہونے بیٹھنے میں ڈھیلی ہو، وہ کہتے ہیں یہ کیا جو اپنی پینٹ بھی سنبھال سکتے، یہ سپر پاور کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ پکڑو اس کو جس کی رگوں کے اندر خون نہیں دوڑ رہا،
اللہ کے قرآن کی عظمت دوڑ رہی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی لہر دوڑ رہی ہے، ایٹمی طاقت سامنے آئی، سپر پاور سامنے آئی، خدا کی قسم وہ گلی کا کتا جس کو ایک بچہ پتھر مارے وہ کر کے دوڑا، یہ پوری دنیا کا کفر افغانستان سے ایسے وہ کر کے دوڑا۔ آج بھی یقین جانو پوری دنیا کا کفر وہ کہیں کا ہو تمہارے ایٹمی طاقت سے اتنا نہیں کر رہا جتنا محمد کے غلام سے کر رہا۔ نجی سطح کا، سرکاری سطح کا کوئی محکمہ 1 سال کے بعد جون کے مہینے میں پورے ملک پاکستان ذرائع مبادلہ، ذرائع آمدن جمع خرچ رپورٹ آئی اور کیا کہیں گے ملک خسارے میں، اربوں یہ کھا گئے، کھربوں یہ کھا گئے۔ اگلی بات کرو ناراض تو نہیں ہوگی کر دوں آپ یوں نہ کرو میں تمہاری مشہور کر تھوڑی ہو تو وہ جی کر دو یار وہاں سے پٹھے پہ مل جائے ڈھولنا کیسے پہ مل جائے۔ اگلی بات کر دوں الیکشن ہوئے، فصلی بڑے مارکیٹ میں نکلے، تمہاری عزتوں کا دانا چگا ختم نبوت کے متوا لو، شان صحابہ پہ ڈالو، دونوں ہاتھ کھڑے کرو، ٹانگیں کھڑی کرو، اٹھ جاؤ، ختم نبوت غلام رسول میں یہ اور دونوں کی کس سے عبد الرحمن سے جو غلامی تمہیں آگ کے جلسے میں نظر آئی، الیکشن کی مہم میں تمہیں ووٹ ڈالتے میں وہ غلامی اندھے ہوئے تھے، نظر نہیں آئی۔ ڈھولک کی تھاپ پر تیری میری بیٹیوں کو نچانے والے تمہارے سے ووٹ مانگنے نظر آئے، انہوں نے کیا کہا؟ تمہاری گلیاں پکی کرائیں گے، تمہارے گٹر کے ڈھکن بھی نہیں چھوڑیں گے، ہاں اندر باہر سے تمہیں کھائیں گے، تمہیں ماریں گے بھی، تمہیں کھائیں گے، تمہیں رونے کا موقع نہیں دیں گے، تمہیں ادھر سے ماریں گے تو روئے گا، ہم کہیں گے ہنس، تجھے ہنسا ہنسا کے ماریں گے، تجھے رونے نہیں دیں گے، ہمیں ووٹ دو، سالمیت کا، ان کی تجارت کا ہم سودا کریں گے، دو وہ آپ نے کہا آوے ایک پگڑی والا کھڑا ہوا، شلوار ٹخنوں سے اونچی، دونوں جیبیں خالی ہیں کیونکہ تنخواہ کو پہلے ایڈوانس لے چکا ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہو؟ اور کہا حضرت میں نے سفر پہ جانا ہے، اماں بیمار ہے، 5000 روپے دے دیں، گنجائش یہ وہ مولوی کھڑا ہوا، اس نے یہاں سینے سے کتاب لگائی یا استری لگائی، انہوں نے کہا بھائیو کردار بچاؤں گا، تم ختم نبوت کے نعرے گلیوں میں لگاتے ہو، میں اسمبلی کی کرسی پہ کھڑا کے لگاؤں گا، میں نفاذ شریعت اور محمد کے غلاموں کے نظام کے لیے، خلافت راشدہ کے لیے اپنے بچے اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے آؤں گا۔ بھائیو میں اللہ کے دین کی قیادت کروں گا، مدارس اور مسجد کے تحفظ کے لیے کام کروں گا، تیری بیٹی کی غیرت کے لیے کام کروں گا، عافیہ صدیقی کے لیے میں لڑوں گا، فلسطین کے بچوں کے لیے میں لڑوں گا، کشمیر کی بیٹیوں کے لیے میں آواز اٹھاؤں گا، شراب کو ختم کرواؤں گا، سود کے نظام کو بینکوں سے تمہاری زندگیوں سے ختم کراؤں گا، مجھے ووٹ دو۔ ملی صاحب تجھے تو مگر تنخواہ نہیں دینی، تم ووٹ مانگنے آ گیا، چلتے میرا کوئی گلہ نہیں، اقتدار میں آئے اللہ لائے، اللہ ان سے کام بھی لے گے، لیکن یہ بتاؤ ہر معاملے میں تم احساس کرتے ہو، ہر معاملے میں چھال پٹک کرتے ہو، یا تمہارے سے یا کنفیوز کیوں ہوئے، یا تمہارے سے مسٹیک کیوں ہوئی؟ کیا جو ملک حکمران کا ہے وہ ملک تمہارا نہیں؟ جس غیرت پر ہم مر مٹے کیا وہ غیرت تمہیں نہیں چاہیے؟ کیا قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر نہیں چاہیے؟ کیا خدا کی عدالت میں سر اٹھا کے جاؤں یہ نہیں چاہتے؟ کیا اماں فاطمہ حسن حسین تیرے میرے قیامت کے دن حضور کے سامنے سفارشی بنے؟ نہیں تو بھائی ترنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جائے یا سراسر موم ہو جائے یا سر۔ یہ میری آپ سے درخواست ہے،
آپ نے بہت دین کو نقصان پہنچانے والوں جیسا آپ نے اس الیکشن کے مقام کے دار کیا ہے۔ آج باب رحمت نے باب السلام کے سامنے باب رحمت سے داخل ہو 4 قدم چلے، وہاں نشان لگا ہوا ہے، اس جگہ ممبر تھا محمد کے عمر کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بیٹھ کر انصاف کیا کرتا تھا، یہاں بیٹھ کر امت کی الجھی ہوئی گتھیوں کو الجھایا نہیں سلجھایا کرتا تھا۔ وہ جگہ آج موجود ہے۔ آج عید پر تنقید ہر جگہ ہو رہی ہے۔ بیٹا باپ گھر کے اندر، بیٹے کا نام باپ کا نام عمر، بیٹے کا نام عبداللہ بن عمر۔ حضرت عمر نے بات کی، بیٹے نے سن کیسے جب نعت خان کی نعت اور صحابہ کی محبت دیکھتے تو کہتے یار کاش ہم ہوتے، کاش اللہ کرے ہم ہوتے، ہم بھی صحابہ کا کوئی۔ ورنہ میں باب السلام کا گلستان گیا، ملک شام، حضرت پیر محمد شاہ صاحب میرے ساتھ تھے، میں میری بیوی کے ساتھ تھا، دروازہ بند تھا تو لکھا تھا یہ بلال کی خبر ہے۔ پھر 12:15 دروازہ کھول دیا، بہت مشقت والا رستہ تھا، سیڑھیاں، میں بہت مشکل سے نہیں چڑھا، 16 علماء تھے، ہر بلال کی خبر تھی۔ میں نے اکابر علماء تھے کراچی کے، میں نے کہا فتویٰ تو نہیں لگا ہوا؟ کہتے کیوں؟ میں نے کہا میرا دل کرنا ہے میں تو بلال کی خبر کو سینے سے پوچھ رہا ہوں، جب بلال تو وہاں جاؤ مقرر تھا نا، وہ کچھ اردو جانتا تھا، اس نے کہا دیر کس چیز آگے بڑھ آگے بڑھ۔ میں نے جلدی جا کے نہ حضرت عبداللہ بن عمر مکتوم صاحب نے امیر معاویہ اس طرف اور میری طبیعت بتا دی، مولانا میرے دل کی کیفیت میرے جذبات کو اللہ جانتا ہے، میرے دل میں میرے کہا بلال کتنی مرتبہ تیرا سینہ نبی کے سینے سے لگا ہوتا، دل میں کاش ہم بھی ہوتے، یہ آرزو دل میں آتی، کاش ہم بھی ہوتے۔ حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کی مبارک دور کی کوئی بات کی، بیٹے نے کہا، علماء سے سن، بیٹے نے کہا ابا اگر ایسا ہو جاتا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھی، آپ نکل کر نکل نکل تیری جرت کیسے ہوئی؟ تمہیں حضور کی بات نے کہا کاش ایسے ہی ایسے ہوتا، اللہ کے فیصلے غلط ہے، نبی کی بات غلط ہے، تیری جرت میرے گھر میں کوئی ایسا کہیں فیصلہ کر، گھر کی چھت ایک ہے یا تو رہے گا، نکل باہر سے۔ غیرت کس کو کہتے ہیں؟ غیرت یہ نہیں کہ بیٹا کہے محمد جلدی سلام پھیرے آخری قسط ہے کہیں اور جا کے نماز پڑھے۔ میری بہن اگر سن رہی ہے خدا کے واسطے بچی خوشی عزت کی حفاظت کر، اور تمہاری زندگی لگی احرام جنوب میں تمہارے بیڑے غرق ہوئے، ہم بھی جو معاشرے میں رہتے ہیں صحابہ کی سیرت پر، نبی علیہ السلام کی ہمارے زندگی میں فلم بنی، تمہارے سرماؤں میں چلی، 5 ارب کے بزنس کمائے، بہت افسوس کی بات، جب سے تمہارے گھر کے اندر قرآن پڑھنا بند ہوا اور بے حیائی ہاتھوں کے اندر آ گیا، امی کا پتہ نہیں لگتا، ابو کا پتہ نہیں لگتا، کہاں ابو جان روٹی کھا رہے آپ چلے گئے، بڑی فریش سبزی ہے، کہاں سے لائے تھے؟ تمہاری بھابھی کو پتہ ہے، اچھا گوشت کہاں سے لیتے ہو؟ تمہاری بھابھی کو پتہ ہے، فٹے بل کتنا آیا؟ ہم مجھے نہیں پتا، ہم تو شام کو لا کے رکھتے تمہاری بھابھی کے ہاتھ میں، بھابھی جانے بچڑ جانے، اچھا بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ بھابھی کو پڑھ رہے، ٹیوشن کہاں پڑھا رہے ہو؟ بھابھی کو پڑھ، بڑی بھائی بہترین چائے بنی ہے، دودھ کہاں سے آیا؟
بھابھی کو پتا ہے، عید کی شاپنگ کر لی، یہ بھی تیری بھابھی کو پتا ہے، اور پوچھا بھابھی کا ہے، کہہ رہا ہے اس کا مجھے پتا، کوئی نہیں کہا ہے کہ ماشاء اللہ پھر بھی ہوگی بھٹے کھالی کہیں نہ کہیں، کسی کتے بلے کے منہ لگی بھی ہوگی، حیرت والے بیٹھے دروازے پر کوئی کھڑا ہو جا رہا ہے، اللہ ہم وہ شریف ہو کیا بات ہے، تو کھڑا ہے غریبوں غریبیں ہم تو مجھے بھائی رشید بھائی اندر کیا بات ہوئی، دیکھ میرے دروازے پہ کھڑا ہے، اس کو اتنی بڑے بیٹیاں کر دیتے ہیں اور دو والا کر اتنی ہے، کوئی غیر میرے دروازے پہ کھڑا ہو تیری غیرت جوش مارتی ہے، اور جو غیرت سارا دن گزارو ہوتی پھرتی ہے، تو پھر بھی حاجی صاحب کے والے دعوت فکر دے یہ تقریر کرنے والے بیٹھے، میں تو 6 نمبر کا تمہارے سے مذاکرہ کر رہا، حضرات ایک جملہ اعلان سنو، ایک بچہ جس کے اوپر اتنی پیر میں جوتا اس رنگ کپڑے اس رنگ ہاتھ میں گھڑی بولتا ہے یعنی شلوار ایسی ہے، یہ اس کسی کو پتہ لگے فلاں نمبر پہ لے جا رہے فلاں جگہ لے جائے، میرا بھی سنو حضرات ایک جملہ اعلان سنو، محمد کے لائے ہوئے دین کی غیرت کے جنازے نکل گئے، غیرت گم ہو گئی، میری بیٹیوں کے دوپٹے چوری ہو گئے، میرے نوجوان کی آنکھ سے حیا ختم ہو گئی، معاشرے سے سچ اور صداقت ختم ہو گئی، میں نے ہر گھر کا دروازہ بجایا، مجھے روٹی سالن تو ملا لیکن غیرت کی بھیک کہیں سے نہ ملی، میری مارکیٹ سے صداقت ختم ہو گئی، 1 نمبر مال رمضان المبارک کے مہینے میں نہ ملا، پاکستان سے جانے والا مدینے کی مارکیٹ میں کھجوروں کا کاروبار کر رہا ہے، اسے مدینے کی سرزمین کا حیات آیا، اسے اس حاجی کا حیات آیا جو بھی حضور کے روزے پہ سلام کر کے آیا تھا، تم نے اس حاجی کو بھی لوٹ لیا، بالکل خاص کر ٹریول ایجنٹ والوں میرا تمہارے سے کوئی واسطہ نہیں، تمہیں بھی رہ نہیں آتا، رمضان کے عمرہ پیکج کے اندر تم عمرہ پیکج بیچتے ہو کہ عمرہ کرنے والے کو بیچتے ہو، بولا نا تمہارے پاکستان سے عمرہ کرنے والا جب بیت اللہ پہ پہنچتا ہے اس کے اندر عمرہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اسے اتنی مار پڑتی، یہاں سے پہلے ملتا ہے پاسپورٹ میں، شناختی کارڈ میں، پھر ویزے پروسیس میں، پھر اس کے بعد ہوٹل میں، پھر اس کے بعد میرے عزیز و احرام والا بھی داخل ہے، تسبیح کے 7 دانوں پر طواف کے چکر کی تعین کرنے والا وہ بھی لٹے، پاسپورٹ اور ویزا لے کے حاجی صاحب دعا کرنا، تمہیں دعا کی گنجائش چھوڑی، چلتا گیا رول گئے، مکتب بسوں میں رول گئے، ایسے سامان پھینک جس کو تم کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم عمرہ کراؤ، ایسا کی کوئی بات نہیں، اور آ کے دینا، اس حاجی کو کلینڈر میں جھٹکا، سعودی ڈرائیور نہیں پاکستان کا ڈرائیور، خدا کی قسم ہے تمہارے پاکستان میں کتے بلے کو تو عزت ملتی ہے، احرام باندھنے والے حاجی کو پاکستانی ڈرائیور عزت ملتی ہے، پھر تم اترے آگے جو تمہیں ملیں گے اور بڑے لوٹے مدینے بکے، سادہ بکے کو کیا پتا 500 میٹر کیا ہوگا، بولیے صاحب خدا پاک کی قسم اتنی دور ہوٹل ملتا ہے کہ لوگ مسجد نبی میں جا کے نماز نہیں پڑھتے، 900 میٹر اشم یہ سامنے بیت اللہ کو موبائل میں بھی نظر آ رہا ہے، کہاں سے چلا چل چل کر تو اسپن کی چپل لے کے گیا تھا، وہ بھی اس کی گرتا، خدا کا حرم نہیں تھا،
پھر دروازے کہاں آئے، پھر 200 میٹر اندر چلو، پھر 100 میٹر اور اندر چلو، پھر نیچے مطاب میں جتنی سیڑھیوں کرو، اس کے اندر گنجائش ہی لبیک اللہم لبیک کہنے کی رہتی ہوئی، مرچوں میں نہیں، سبزی میں نہیں، گوشت میں نہیں، عمرے اور حج میں بھی تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا، تم نے مرنا نہیں۔ ایک اور میں اعلان کروں، برسات کی محفل، نور کی برسات کی محفل، اتنے بڑے پوسٹر لگے ہوئے، جامع مدرسے کا دستار بندی کا جلسہ، آنے والوں کو عمرے کے 2 ٹکٹ دیے جائیں گے۔ آپ کا دل کرتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے۔ شناختی کارڈ صرف 2 نہیں ڈالا، شناختی کارڈ 200 کے پاس۔ زکات دیجیے، فنڈ دیجیے، بچوں کا جہیز، اجتماعی شادیاں، 10 بچیوں کو، 10 خوش نصیب بچیوں کو جہیز دیا جائے گا۔ بلایا 1000 کا، 10 کے نام آئے، 10 تو جہیز دے کے چلی گئی۔ 990 بچیاں جب گھر کی طرف گئی، ان پر مایوسی کا ایسا ہتھوڑا لگا، ان کا قدم اٹھانا مجھے ساتھ مشکل۔ تم نے یہ 2 نمبری کیوں کی؟ 10 کا جہیز تھا، تم 10 کو بلاتے، تم نے 1000 کیوں بولے؟ 910 دعائیں دے گی، 990 رات کو روئے گی، اس کے آنسوں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ چھوڑ دو گے نمبریاں۔ چھلی بھٹا بیچنے والا شام کو اپنے گھر گیا، گھر کی لائٹیں بجھی بجھی، ہڈیا میں سالن، چگیر میں روٹی، تقریباً اس کے اندر 950 میسج ہو گئے اس وقت۔ میں قسم اٹھا کے 150 میسج ان بچیوں کا ہے، میں کب پتہ نہیں کروں۔ جن کو 2 روٹیوں کے حصول میں ان کی عزتوں کے لباسے نکال، کہاں تمہاری زکات دے؟ تم نے ثواب کی خاطر اپنے صدقات کو رمضان کے ساتھ جوڑ دیا، 11 مہینے جن کے چولہے نہ جلے، ایک لائن میں سفر کرنا تھا، ایک کپڑے اس کے بہت کم کرو، ہاں میں اکثر سفر کی بیگم کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ کراچی ہے، وہ بار بار آئے، کبھی چائے، کبھی پانی، کبھی میوہ جال۔ میری بیگم کہنے لگی کیا بات ہے؟ میں نے مجھے کیا پتا، وہ میرے پاس آئی، اس کی جو کہہ رہی کہنے کہ آپ عبد الحنان صاحب ہیں، کیا میرے سر پہ پیار کریں گے؟ لال میں کہنے لگے ہوئے، میں نے یوں کر کے پیار کیا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے رونے لگی کہ آپ سوشل میڈیا کے خطیب ہیں، یوٹیوب کی طرف سے آپ کو کوئی بٹن بھی مل رہا ہے، مجھے ملا، یعنی کہ آپ اگر ہمارے پر کوئی انگلی ہمارے کپڑوں کی وجہ سے اٹھائے نا، آپ ہمارے باپ کی عمر کے ہیں، آپ ہماری وکالت کریں، یعنی بولا نا یہ لباس اللہ کی قسم مجھے پسند نہیں، اگر کوئی میرا بھائی ہوتا میں کبھی لباس نہ پہنتا، قدرت نے میرے باپ کو مہلت نہ دی، باپ فوت ہو گیا، میں کبھی جن کو دیکھنا حرام ہے میں ان کے لیے پانی لے کے نہ آتا، مولانا میری 3 بہنیں جوان ہیں اور میری ماں پتہ نہیں کتنے عرصے سے بستر پہ، میں لوگوں کو جو پانی پلاتی کھانے اور وہ جو گھنٹی پر بلا کے میرے جسم کے مٹکنے کو دیکھتے ہیں، مولانا مجھے اللہ کا بڑا ڈر لگتا ہے۔ مولانا جب ایک لائن والے ہفتے میں 2 دن کا گیپ چھٹی دیتے ہیں، میں بولی سب گھر میں جاتا، کوئی نہ کوئی اپنی بہن کے جہیز کا حصہ اور اپنی ماں کی پوچھتی ہوں فون پہ کون سا انجیکشن کون سی دوائی ختم ہے لے کے جاتا، اور
مولوی صاحب میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں، روٹی کا لقمہ پانی کا گھونٹ میرے اندر نہیں ہو۔ جب میں 2 دن تھکی ہاری جاتی ہوں، مولوی صاحب میں سوتی نہیں، رات کو مسلح ہوتا ہے اور میں روتی ہوں، اے اللہ اس امیر کو ہمارے حال پہ کب ترسائے گا، کب 2 روٹیوں کا حصول ہمیں عزت کے ساتھ ملے گا۔ غریب کی بیٹی کے پیروں سے رکن کو کھونے میں شرم نہیں آتی۔ اس بچی کو تم اپنی فنکشن میں نچار دو تو بہت اچھے لوگ معاشرے کی بات کرو، اس کے جسم برہنہ جسم پر پیسے پھینک دو گے، گھر میں بیڈ روم میں لیٹی ہوئی بیٹی یاد نہیں آتی۔ ایک بیٹی کا مجھے کراچی سے فون آیا، مولانا میں دن میں ایک مدرسے میں پڑھاتی ہوں، اور ٹائم میں لوگوں کے گھروں کے برتن دھوتی ہوں، میری بچیاں، میرا بچہ کوئی نہیں، میرا شوہر ہاتھ پیروں سے معذور ہے، جوان تھا، ماں باپ نے جوانی دے کے شادی کر دی، اب وہ کسی قابل نہیں۔ مولوی صاحب کسی کو کہہ کے میرے گھر کا راشن بنوا دو۔ میں نے کہا بیٹی مجھے اتنا معاشرے کے اندر نہ ہوئے۔ ہمارے قاری صاحب بھاولپور میں، اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بولوں گا، ان کی گاہے چپکے سے میں جو مجھے اللہ دیتے ہیں کہیں سے آتا ہے میں کر دیتا ہوں۔ ایک دن اس کا 6:30 بجے فون پہ فون، لا الہ الا اللہ محمد رسول، فون پہ فون میں نے کہا اسے مانگنے کی عادت پڑ گئی۔ میں نے کہا جی قاری صاحب، میں سفر سے اٹھا، میں نے کہا مولوی صاحب خدا کے واسطے میں پیسے نہیں مانگا، میرا گھر ٹوٹ گیا، میرا گھر ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ میری بیوی لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی ہے۔ مولوی صاحب شوگر سے میری آنکھیں ضائع ہو گئی، میرے گھر میں کئی دن سے روٹی نہیں بنتی، جس گھر کے اندر میری بیوی کام کرتی ہے، میں نے کہا جب مالک سے ایڈوانس 1000 روپیہ لے، میری بیوی تو خیر میں نہیں گئی تھی، اور میری بیوی جب گھر آئی اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، پیر میں جوتی نہیں تھی۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ زہر تھا، مجھے بھی دے اور خود بھی کھا کے مر گیا۔ میں غیرت والے گھر کی غیرت ہوں، میں 1000 روپے کے پیچھے اپنے کپڑے نہیں اتاروں گی۔ کہاں ہوا؟ امریکہ میں۔ کہ تیرے پاکستان کی کارگزاری ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی ہے۔ تم نے اپنی کمائیوں کو ان جگہ پر استعمال کیا کہ جن رستے پر استعمال ہوتے ہوئے اللہ کی قسم زمین پر اتر رہا ہے۔ وہ بھٹا بیچنے والا، چھلی بیچنے والا اپنے گھر گیا، سونا ابا کیا ہوا؟ بیوی کہنے لگی خود ہی پوچھ لو۔ بیٹیاں چادر منہ میں لے کر ایک بیٹی کے چہرے سے چادر اٹھائی، چشمیاں لے کے روڑی، دوسری کے چادر اٹھائی، آنکھیں سوجی پڑی لال۔ وہ بھٹا بیچنے والا چپکے سے آیا، اس پر پلیٹ کے تکیے میں منہ سور کے اور رونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ان کا مجھے رونے کا مرض پتہ لگا ہے، یہ بخار اور پیٹ کے درد کی وجہ سے نہیں رو رہی، لگتا ہے آج بھی کسی امیر کی بیٹی کا جہیز دے کے آئی ہے۔ سونامی سے زیادہ، سیلاب کے ریلے سے زیادہ میں مظلوم کا آنسو بہا کے لے گئے۔
اس نے نہیں کھڑے ہونے دینا مظلوم کیا سنے اللہ کے دربار یہ حضور کے عہدے کوثر پہ جانے سے روکے گا. کیا کرو تم مدرسوں کی پر جاؤ لے جاؤ اپنا مال اپنے گھروں میں. اتنا نزلنا ذکر وإنا له لحافظون. قرآن میں نے اتارا حفاظت میں کروں گا. اگر تیرے پیسوں سے حفاظت ہوگی تو پتہ نہیں ہم کا ہو کہ خدا کا قرآن کا ہوگا. یہ تو اللہ حفاظت کر رہے. 1400 سال گزر گئے. قرآن کس بہاروں کے ساتھ اترا تھا آج اسی بہاروں کے ساتھ پیر پل خاص کی ہواؤں میں ایسے قرآن زندہ. الحمدللہ. آخری بات حضرت عمر نکل گھر سے پیٹ پہ بیماری دائی نکل لے چاچا ابو بکر دروازہ کھول. وہ خیر تو اس وقت کیوں آئے؟ ابا نے گھر سے نکال دیا. کیا ہوا؟ بات حضور کی ہو رہی تھی. میں نے کہا کاش یوں نہیں یوں ہو جاتا. آپ نے کہا تیری جرت کیسے ہوئی؟ نکل. اچھا عمر ذرا مجھ سے مارتی ہے صحیح نسلی کے بابا کیا ہوا؟ اس نے کوئی غلطی تو نہیں کی, گستاخی تو نہیں کی. اس نے تو اپنی خواہش ظاہر کی کاش میں بھی کر دیتا. اب وہ بتا میں کیا کروں؟ رسول اللہ کی دور میں خیرت سے کیا کروں؟ کہتا کچھ یہ جمالی یہ جلال ہاتھوں کر ابو بکر تو آ گیا. تیری تو حضور نے نہ موڑی, میں تیری کیسے موڑی؟ میں نے معاف کر. اچھا تو بیٹے اندر کری سیدھا سنیدہ پر جانے لگے. ہاتھوں پر یار بات سننا, جو میرے بچے نے کہا کاش اس کی جگہ تیرا بچہ ہوتا اور جو کام میرے کھڑے ہو کے کرتا کاش میری جگہ تو ہوتا, تو بتا کیا کرتا؟ سیدنا صدیق نے نکالی تلوار. کہا عمر تو نے تو سستے میں جان چھوڑ دی, تو نے تو گھر سے نکال دیا. کاش میرے گھر میں میرا بچہ کرتا. ابو بکر اس کی گردن سے سر اتار کر اسے دنیا سے نکال دیا. جب اسلام کے ساتھ یہ غیرت جڑی ہوئی تھی تو خدا کی قسم تلاوت سننے کے لیے مشن کے قاری سنانے کے لیے نہیں آتے تھے اور سننے کے لیے پاکستان کی آبادی ہوتی تھی. تلاوت وہ کرتے تھے جن کے پیر میں جوتا نہیں, سر پہ ٹوپی اور کال کوئی نہیں, پیٹ میں روٹی نہیں, تن میں کپڑا نہیں, سر چھپانے کو چھپ نہیں, کھانے کے برتن نہیں. جب تلاوت وہ کرتے تھے تو رب اکبر کی قسم تلاوت سننے کے لیے آسمان سے زمین میں فرشتے آئے تھے. جنازوں کو گدا دینے کے لیے فرشتے آئے. آج میرے عزیزوں تھوڑا سا اپنے آپ کو مضبوط کر کے اپنی مایوسیوں کو ناامیدیوں کو امیدوں میں تبدیل کر کے تھوڑا سا قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ نے جو ہمارے پہ ڈیوٹی لگائی ہے, ہم نے 1 سال کے بعد اس ڈیوٹی کی پروگرس رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی ہے. آپ نے وہ بچہ جس کی لاسٹک ڈھیلی تھی, اسے کشتی نہیں آتی تھی, جو مدرسے میں آیا دائیں جتنا پاؤں اور بائیں پاؤں کا دائیں پاؤں پہ بیٹھا تھا, وہ بچہ جس کی ناک بہ رہی اسے نہیں پتا تھا میری مما نے میرے پیچھے ناک صاف کرنے کی رومال اور 3 سے ناک صاف کر رہا تھا. آپ نے کہا تھا اس کچے سے نازک سے مکان میں قرآن کی بہاریں آئیں. ہم نے کہا بس آپ دعا کرو خدا بھلا کرے. صبح سے لے کر رات آپ کو بھی حاضر میں دعوت دے رہا ہوں, اپنے پیٹ سے کپڑا آتا ہوں, میرا پیٹ ننگا ہوگا. کاش آپ ایک مرتبہ مدرسے کا سروے اس وقت کریں جب مدرسوں کے اندر گھنٹی بجتی ہے کہ ناشتے کا وقت ہو گیا, کھانے کا ہو گیا. تم ان کے کھانے کو دیکھو, خدا کی قسم تمہارے آنسو کا نکلے کو کہنا. بس عرض یہ کروں گا, ہم نے پتلی دال اور کچے کناروں والی روٹی کھا کر اللہ کے دین کی سرپرستی کے لیے جان کی بازی لگا دی. تم نے مکھن پروٹھے کھا کر ہمارا ساتھ نہ دیا. اب بتاؤ قیامت کے دن اللہ کے ہاں 5,000 10,000
2000 دے کر جان چھڑانے والوں قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ فیکٹریاں بنا کے آیا، مکان بنا کے آیا، ہر بچے کا کالونی میں کوٹھی بنا کے آیا، اللہ بولے ساری ٹھیک ہے، بنانی چاہیے تھی، بتا میرے قرآن کے لیے کیا کر کے آیا؟ کہ اللہ کیا کرتا؟ مدرسے کا میں تو خود ہی نہ پڑھ سکا۔ ایک اور بات سب آپ اپنے گھروں میں جا کر اللہ لے جائے خوشیوں سے، آپ گھر کی الماری کھولتے ہو، انگریزی، فرانسیسی، وکالتی، ڈاکٹری کی سب کتابیں نظر آتی ہیں، لیکن قرآن گھر میں نظر آتی ہے۔ افسوس نہیں ہوتا؟ دنیا کے وہ لوگ کروڑوں روپیہ دے کے پڑھ کے قرآن کو مفت میں نہ پڑھے، افسوس نہیں ہوتا؟ جاؤ رمضان آ رہا ہے، اللہ کے قرآن کی 10 سورتیں تو کم از کم ترجمے سے یاد کریں، 10 سورتیں، اور ایک مرتبہ قرآن پڑھیں۔ نہیں پڑھنا تھا اسی مہینے پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر کامیاب ہو گئے تو حافظ بنو گے، نہیں ہوئے تو قیامت کے قرآن کے حافظوں میں اللہ کھڑا ضرور فرمائے گا۔ میرے محترم، باتیں کڑوی تھی، میرے دل کا دکھڑا تھا، میں نے آپ حضرات سے عرض کیا، میرا کوئی تانا نہیں، میرا کوئی شکوہ نہیں، میں معاشرے کے حالات جس کی رپورٹ میرے پاس آئی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا کیا ہے؟ دین پھیلانا ہے۔ حج عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کلمہ پڑھنا ہے، ایمان لانا ہے، ایمان بچانا ہے، ایمان پکانا ہے، ایمان پھیلانا ہے۔ ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدے سے، ایمان پھیلے گا قربانیوں سے، ایمان بچے گا ہجرت سے، ختم نبوت کے صدقے سے۔ اللہ نے یہ دین کی دولت آپ کو مجھے عطا فرمائی، اللہ نے یہ کلمے والی محنت آپ کو مجھے عطا فرمائی۔ دوستو خدا کے واسطے اس دار پر، اس ترتیب پر اس دین کی محنت کو لے آؤ کہ آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھیں، ہماری صورتوں سیرتوں کو دیکھ کر، ہمارے کاروبار کو دیکھ کر، ہماری بچوں کی زندگی کی حیات کو دیکھ کر لوگ کلمہ خوشی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ نہ ہو ہمارے کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے بھی کلمہ چھوڑ دیں۔ برتن فیکٹری میں بن رہا ہے، کولر پانی ٹھنڈا کرنے والا فیکٹری میں بن رہا ہے، کپڑا مل میں بن رہا ہے۔ قرآن پھیلانے کے لیے، قرآن کو دنیا کے اندر اور زندگیوں میں عام کرنے کے لیے آپ کو مدارس دینیہ کا تحفظ کرنا پڑے گا۔ ان مدارس دینیہ کے لیے آپ کو اہم کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اب پسینے کی ضرورت نہیں، اب خون کی ضرورت ہے، اب ٹکوں کی ضرورت نہیں، اب ہزاروں کی ضرورت ہے۔ اللہ کا دین بڑی تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، یہ پھیل کے رہے گا۔ قیامت سے پہلے کچے پکے مکان تک اللہ کا دین پھیلے گا۔ اے میرے بھائی، تیرے گھر کے آگے سے گنگا نہیں کہوں گا، رحمت کا دریا بہ رہا ہے، قرآن کا فیض بہ رہا ہے۔ خدا را ہاتھ دھو لے، چلو بھر لے، اوپر چھپاکا مار لے، 3-4 گھونٹ پی لے، تاکہ ہم بھی قیامت کے دن میدان محشر میں حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں۔ بس یہ میرا دکھڑا تھا، توبہ کریں اور توبہ کروائیں۔ غلطیاں بہت ہو گئی، کھانے پر الحمدللہ بہت گئی ہے، غلطی پر توبہ نہیں کی۔ آج اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ معافی مانگو اور زور سے کہو، یا اللہ میری توبہ، او بھائی، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا غفور رحیم ہے۔ اپنے گھروں کے اندر بے حیائی کے کلچر کو، ان کھلی ہوئی کتابوں کو، جس نے باپ کو باپ، ماں کو ماں نہ سمجھا، بیٹی کو بیٹی، بیوی کو بیوی، بہن کو بہن نہ سمجھا، ان بے حیائی کے کلچر کی کتابوں کو بند کرو، قرآن سے رہنمائی لو۔ میرے عزیزوں، اگر اس کلچر سے رہنمائی لیں گے اولاد ٹک ٹاکر بنے گی، اگر قرآن سے رہنمائی لو گے تو بچے میرے عزیزوں صحابہ کے غلام بنیں گے، ختم نبوت کے چوکیدار بنیں گے، اللہ کے دین کے اور قرآن کے وارث بنیں گے۔ اب بتاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے بچے قیامت کے دن ہمارا ہاتھ
ہماری انگلی پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جائے اور اللہ کو ہمارے ننھے ہاتھوں پر ترس آئے اور اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے بڑوں کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو پھر میرے عزیزوں، آج یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ کو مایوسی کے کنویں سے نکلنا پڑے گا اور امیدی کے روڈوں پر چلنے کا عزم اور ارادہ کرنا پڑے گا۔ تو کیا خیال ہے، اللہ کے قرآن والی زندگی پھر میں لے کے آؤ گے میرے پیاروں؟ کون کون لے کے آئے گا انشاءاللہ؟ سارے ہاتھ کھڑا کرو۔ یہ بھی بےدبی ہے لیکن نہیں، ایک اس وقت ضرورت ہے، سارے ہاتھ کھڑا کرو۔ لاؤ گے انشاءاللہ؟ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے تو بچے ہی نہیں ہیں، پیسہ ہے، کیا کروں؟ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، مدرسہ عربیہ میں ہے، ڈاکٹر صاحب کے مدرسے میں، کیا کہیں بھی جائیے کہ ڈاکٹر صاحب اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا، لیکن میں چاہتا ہوں میرا پیسہ قرآن پڑھنے والوں پہ خرچ ہو، تو ڈاکٹر صاحب آپ کا ہاتھ پکڑ کر کلاس روم میں لے جائیں گے اور کہیں گے اس کا ابا نہیں ہے، اس کا ابا نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، یہ مدرسے طالب علم بولا کہ مدرسے میں گیا، اثر کے بعد میرا بیان ختم ہوا، مجھے پڑھ کے بیٹے مفتی صاحب کہنے لگے مدرسے میں آؤ دعا کرتے ہو، میں نے کہا درد نہیں جگہ پہنچ رہے، ان کی بڑی منت چلی، میں چلا گیا اتنے طالب علم ایسے ایسے بڑے پیڑے کی بڑی ہوتی اور وہ فصل کٹتی ہے تو گھاس پھوس ہوتا ہے پرالی، وہاں کے بچے لاتے تھے الٹا ٹھیک سے بچے نے بڑی روٹی پکائی ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں، انہوں نے جب ڈالی نہیں کر کے توے پر روٹی کھسک گئی اور اس کا گرم توے پر پورا ہاتھ تھا، انہوں نے کہا اے مر گیا، اور جب اس نے ہاتھ اٹھا تو ایسے موٹے موٹے آگے پڑ گئے اپنے طور سے۔ میرے کہا مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ ہمارے کردار کو دیکھے گا، قرآن والے کے ہاتھ کے چھالے کو دیکھے گا، پتہ نہیں اس کے ہاتھ کا چھالا کتنے لوگوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ خدا پاک کی قسم بھائیو، تیرے بچے کا روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، ابا کہتے آپ لیٹ کراؤ، برگر لیا، ٹکا لیا، گولا کباب لیا، یہ قرآن کی باری سے مولانا مجھے آپ کے بجٹ کا پتہ نہیں، ہمارے مدارس میں 2 دن دال، 2 دن سبزی، 1 دن چاول، اگر آ گیا تو پھر گوشت پک جائے گا، خدا کی قسم کنارے کچے ہو، سالن پتلا ہو، ابھی یہ شکوہ نہیں کرتے۔ دال روٹی کھانے کے بعد پھر نئے عزم اور طاقت کے ساتھ قرآن کھول کے چوکیداری کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان بچوں کو تحفظ دینے کے لیے، ان کی محبتوں کو شامل، ان کی محبتوں میں شامل، ان کی آس اور امید کو پورا کرنے کے لیے آج فقیر عبدالحنان صدیقی نقشبندی تمہاری خدمت میں، اگر آپ یقین کرو، اگر مجھے آپ کے نام یاد ہو، آپ بہت اونچے لوگ ہو، آج اللہ کے مہمان بنے ہو، میں تمہارا نام لے لے کے دعا کروں۔ اگر میرے عزیز ہو، آپ ادارے اور مدارس دینیہ کے پڑھنے والے بچوں کو تحفظ دینے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے کہیں کہ عبدالحنان اٹھ، جہاں ہم نے جوتے اتارے وہاں چلا جا، اپنی پگڑی کے پلو سے ہمارے جوتوں کو صاف کر، میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان قرآن کے چوکیداروں کی سرپرستی نہ چھوڑنا، ان کو لاوارث کر سکوں۔ بہت تکلیف کی دعا میں اتنا اثر نہیں ہے جتنے چھوٹے سے بچے قرآن پڑھنے والے دعا۔ میں ہاتھ اٹھاؤں گا، اللہ فرمائے گا اپنی تقریر دیکھ اٹھے، جب یہ ہاتھ اٹھائے گا اللہ فرمائے گا میں تیری تلاوت نہیں دیکھ رہا، تیرے چھوٹے چھوٹے معصومیت والے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسہ حاجی صاحب بیٹھا ہے جس نے ہمیشہ اس ادارے کی سرپرستی کی، زندگی کا پتہ کھول کے پیروں پہ چلنے والا کرسی پہ آ گیا ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ قرآن کی شمع ایسے روشن رہے، یہ گلشن ترقی کرے، یہ گلشن آباد کرے۔ اگر آپ عبدالرحمان میں کھڑے ہو کہ آپ افراد کے سامنے تقاضا پیش کیا، مجھے نہیں پتا اس تقاضے کے پورا کرنے کے آپ متحمل ہو یا آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں، لیکن اللہ کے قرآن کی ترقی کے لیے فقیر بھیک مانگ رہا ہے، اسے بھیک نہ سمجھنا، اس کو سعادت سمجھنا۔
آج خدا کے قرآن پہ لگا دو، مدرسے کی عمارت کے لیے کمرہ بنے گا، رات کھانا نہ ہوگا، 24 گھنٹے قرآن کی تعلیم ہوگی، حضور کے مہمان سوئے گے، حضور کے مہمان۔ اللہ کے نبی کی خواب میں کسی کو زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا اللہ کے بندے اللہ کی دعوت بڑی کرتا ہے، کبھی میری بھی کر دیا کر۔ یا رسول اللہ اللہ کی دعوت؟ ہاں، دکان پر مکان میں کوئی فقیر آئے اور آ کے کہتے اللہ کے نام پہ دے، تو اللہ کے نام پر دیتا ہی اللہ کی دعوت ہے۔ اللہ کے نبی آپ کی دعوت کیسے کروں؟ فرمایا آس پاس کوئی مدرسہ ہو، قرآن پڑھنے والے کو 2 روٹی اور تیرے گھر میں جو کچھ پکا ہے وہ جا کے دیا، کھانا وہ کھائے گا، تجھے میں محبت کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک ہوتا ہے جنتی باغ، ایک ہوتا ہے محبتی باغ۔ جنتی باغ میں اللہ کے مہمان آتے ہیں، محبتی باغ میں حضور کے مہمان آتے ہیں۔ یہ مدرسے باغ ہیں، اس کے پودے قرآن پڑھنے والے ہیں، اس کے باغی قرآن پڑھانے والے ہیں، اور اس کے سرپرست میرے عزیزوں اس کے باغی قرآن پڑھانے والے، اس باغوں کے محافظ قرآن کے اداروں پر خرچ کرنے والے ہیں۔ آپ کی سب سے اہم ذمہ داری ہے آپ تحفظ دیں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ کریں۔ اب خدا کی قسم اس جہاں میں اس جہاں میں اللہ کے فضل سے آپ کے سروں کو جھکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اس ملک کے لیے، خدا کے قرآن کی عظمت کے لیے جہاں آواز دو گے، ہم بیوی بچوں کی پرواہ کیے بغیر میدان میں اتریں گے۔ نہیں یقین آتا اسلام آباد کے ٹول پلازے پہ جا کے پوچھ لو، نہیں یقین آتا چھٹ کی دھرتی میں پوچھ لو، نہیں یقین آتا خیر پور کے نیچے ہیڈلی کی ایمبولینس سے پوچھ لو، نہیں یقین آتا عثمانی کی گاڑی کے پاس جا کے پوچھ لو شیشے توڑ کے گیا، تیرے چہرے کو گولیوں سے چھلی توڑ کر کے گیا، بیوی پہلے فوت ہو گئی، بچے بعد میں یتیم ہو گئے۔ کون ہے وارث؟ ختم نبوت کے لیے 10,000 قربانیاں۔ جاؤ حضرت مفتی محمود غلام غوث ہزاروی، ڈاکٹر خالد محمود شہید سو، دل سے جا کے پوچھو تو صحیح، تمہیں اللہ نے کس حالت میں بلایا؟ کسی کو سجدوں میں بلایا، کسی کو طیاب میں بلایا، کسی کو ختم نبوت کی چوکیداری میں بلایا۔ اور دوستو یہ سعادت ہے، فخر ہے، انشاءاللہ ملک پاکستان، فلسطین، کشمیر ہم قربانیاں دیتے رہیں گے۔ بس آپ ہمارا ساتھ نہ چھوڑنا، آپ ہمارا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ہمارے ہلکی ہلکی دیوں کی روشنی کو ٹگمگانے لگے تو خدا کے واسطے اپنی محبتوں کی باڑ لگا کر ہماری روشنی کو مندم نہ کرنا، بلکہ ہمارے عزم کو اور بڑھانا۔ اللہ کروں میں تیری بیان اے جامع تجوید القرآن۔